نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے ہمیں ان کاموں سے رکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ صیام میں ہم جتنی بھی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کریں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو چند وظائف بتانا چاہوں گی کہ سحری کے وقت ہم کیا پڑھیں اور افطار کے وقت ہم کیا پڑھیں، اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی حالت میں ہم کیا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ہوتی رہے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے بخشے ہوئے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ماہ رمضان المبارک میں سحری کے لیے آپ جب بھی اٹھیں اور افطار کے وقت جب بھی آپ بیٹھیں تو اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھیں، جو کہ میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤں گی۔ تو جو بھی شخص اس کو پڑھے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے یہ شرط ہے کہ اس آیت کے معنی کی طاقت کو سمجھتے ہوئے، یہ جو آیت میں بتاؤں گی اس آیت میں اللہ رب العزت نے کتنی طاقت رکھی ہے اس کا تصور کر کے اگر پڑھیں تو پھر اللہ پاک بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور ہر دلی خواہش پوری ہوگی، اور ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہوگی، یعنی بھلائیاں ہی بھلائیاں اس کے جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے کوشش کریں کہ یہی لہجہ اختیار کریں، کیونکہ تجوید بہت ہی زیادہ ضروری ہے قرآن کے لیے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر یعنی بھلائی جو ہے وہ تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کی جو طاقت ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے سوا طاقت و قوت والا کوئی نہیں، ہر بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ہماری قسمت اچھی کرے، اگر وہ چاہے تو ہمارے لیے آزمائشوں کے پہاڑ کھڑے کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خیال کر کے اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کے لیے بے شمار نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور پڑھیں کتنی مرتبہ؟ تو پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سحری کے وقت بھی اس کو 5 منٹ کا وقت نکال کر کے پڑھ لیا کریں، اور افطار میں بیٹھنے کے وقت اس دعا کو بھی پڑھیں، کیونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو بھی چیزیں آپ کو افطار میں بنانی ہیں وہ کوشش کریں جلد سے جلد بنا کر کے باقاعدہ طور پر افطار کے لیے بیٹھیں سبھی گھر والے، اور بیٹھ کر کے کم سے کم 5 سے 10 منٹ کا وقت نکال کر کے دعائیں کریں، اور افطار کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور جو بھی آپ کو اللہ سے مانگنا ہو اس وقت مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کے سامنے بہت ہی زیادہ نزدیک ہوتا ہے، صرف اور صرف ایک پردہ حائل ہوتا ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، جس طرح سے میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، کیا کوئی ہوگا کہ جس کو اس طرح کا قرب حاصل ہوگا میرے بعد؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری نبی کی امت ہوگی کہ جو افطار کے وقت مجھ سے دعا کرے گی تو میں اس کی دعا کو ایسے ہی سنوں گا جیسے کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہمارے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان وقتوں کا خیال کریں، اور اپنی جو بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کریں تاکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو سکے۔ ماہ رمضان میں ہمیں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔
سب سے پہلے کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہمیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اللہ رب العزت سے ہمیں جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ان چار چیزوں کو ایک ہی جملے میں اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ یہ دعا بنتی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ یہ چار چیزیں اس ایک چھوٹی سی دعا کے اندر آ گئیں، کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ، اور استغفار یعنی استغفر اللہ، اور جنت کا سوال یعنی اسألک الجنہ، اور جہنم سے پناہ یعنی اعوذ بک من النار۔ اس کلمے کو، اس دعا کو چلتے پھرتے ہمیں اپنا ورد بنانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ ماہ رمضان المبارک میں جب کبھی بھی نماز ادا کریں، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، یعنی 5 فرض نماز جو ہیں ان کو جب بھی ادا کریں تو ان وظائف کو بھی پڑھیں۔ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ کم سے کم سورہ یاسین پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں، اور ظہر کی نماز جب پڑھیں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور عصر کی نماز جب پڑھیں تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ، اس درود پاک کو پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 20 رکعت تراویح تو پڑھتے ہی ہیں، 20 رکعت تراویح کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ سارے وظائف، یہ قرآنی آیتیں، سورتیں ہماری نجات کا ضامن بن جائیں گی ماہ رمضان المبارک میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور ثواب کمانے کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے وظائف آپ سبھی کے سامنے پیش کرتی رہوں گی۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔